لله الذي وكفى بالله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وآل بيته وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نانوری ہے نانانی ہے. گرامی قدر واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے متعلق گفتگو جہاد انصاری کی. نماز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں. نماز دین کا ستون ہے. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز قرآن فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم بدعمالیوں کی طرف ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جیسا کہ پچھلے جمعے تذکرہ ہوا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. خرابی اور نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں. حضرات گرامی قدر ان تمام باتوں کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ ہمیں نماز کو اس انداز میں ادا کرنا چاہیے کہ نماز کے فرائض و واجبات اور سنتیں ان کو پورے طریقے سے ادا کیا جائے تاکہ آپ کی طرف سے کوئی کمی نہ رہے. اور جب میری اور آپ کی طرف سے کمی نہیں رہے گی تو وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. بندہ اس کو کسی بھی حال میں یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے. اللہ اپنے بندے کی، ہاں وہ مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو. اور کافر رب کو پکارے گا بھی کیسے؟ رب کو تو پکارے گا رب وہی کہہ کر جو رب کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، رب کو ایک مانتا ہے. جب بندہ توحید کے اعتقاد کو صحیح سمجھ لے گا اور صحیح اعتقاد کاملہ کے ساتھ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے، تو جب اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے تو رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. ایک والدہ وہ نہیں چاہتی کہ کبھی میرا بیٹا گرمی میں دھوپ میں لیٹ جائے، سردی کے اندر بغیر کپڑے کے لیٹ جائے. نہیں، جب ایک ماں نہیں ہے چاہتی تو میرا پروردگار کیسے چاہے گا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. ایک اعرابی میرے کریم آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میرا حساب کون دے گا؟ اللہ دے گا. میرا حساب رب لے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں رب ہی حساب لے گا. پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا میرا حساب قیامت کے دن رب لے گا؟ فرمایا ہاں
تیسری بار پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی سونیا بتاؤ میرا قیامت کے دن حساب میرا رب لے گا؟ فرمایا ہاں۔ اب جب یہ سنا وہ مسکرانے لگا، وہ مسکرانے لگا۔ صحابہ بڑے پریشان ہیں، یار یہ بندے نے سوال کیے، ہم تو ڈرتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تقوی اور فتوے کی بات کر رہا ہوں، اعتقاد کی بات کر رہا ہوں، یقین اکبر کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ مسکرانے لگا تو صحابہ نے کہا یار تو مسکراتا کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ میرا یہ انداز مسکراؤں گا تو میں کیسے نہ مسکراؤں، اس لیے کہ جب میرا رب میرا حساب لے گا تو وہ میرا رب مجھے کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ یعنی اللہ کی ذات پر اتنا اعتقاد ہو جانا چاہیے، یہ ہے توحید کو سمجھنا، یہ اعتقاد قابلہ رکھنا کہ جو رب تعالیٰ فرما دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اعتقاد توحید پر اگلا جملہ کیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ایک جگہ پر من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ اب وہ اعرابی کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں اب، کیونکہ میرا رب مجھے جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ، یہ ایک تقوی کی بات ہے۔ اور اگرچہ دوسری طرف دیکھو تو ایک پہاڑ کی طرف اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ کہ اس پہاڑ سے کہو کہ مجھے پانی دے دے۔ وہ پہاڑ کو جا کر کہا گیا، پہاڑ کہنے لگا کہ میرے اندر پانی ختم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کہ جب سی آیت نازل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة۔ آج ہم بات میں کروں گا مسلمان ہے، الحمدللہ الحمدللہ مسلمان ہے، لیکن میاں صاحب نے کیا فرمایا نا کہ آکڑتے مغروری ٹوٹ جائے گی تیری، اس دن آکڑتے مغروری ٹوٹ جائے گی تیری۔ اور جس دن کیا محمد علیہ السلام نے اے نہیں امت میری، اس وقت کیا کہو گے؟ جب حضور اگر کہہ دیا کہ یہ میرا تو ہے ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ اس سے پہلے ہمیں اس قدر اعتقاد میں پختہ ہونا ہوگا۔ اب نماز کا سب کو پتہ ہے کہ فرض ہے، کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں، آج کل تو بچہ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اتنی نماز اور قرآن سے لگاؤ نہیں ہوگا، اتنا نہ معلومات ہوگی، دینی معلومات اتنی نہیں ہوگی جتنی آج کل بچوں کو موبائل کی معلومات ہے۔ جتنے فنکشن بچوں کو پتا ہے آپ کو بھی نہیں پتا ہوں گے، اور اگر ان سے 6 کلمے سن دو تو وہ نہیں آئیں گے، دعائے قنوت سن دو تو وہ نہیں آئے گی، نماز جنازہ سن دو تو وہ نہیں آئے گی۔ بھائی میرے دوستو، ضرورت اس عمل کی ہے۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کو، یہ جو موبائل ہے اس کا استعمال کرنا، اس کے اندر 2 طریقے ہیں، آپ غلط طریقے سے استعمال کرو گے تو غلط ہے، اور اگر اپنی ضروریاتی زندگی کے لیے استعمال کر رہے ہو، کاروبار کے لیے یا کسی بھی اور دینی معاملات کے لیے تو وہ جائز بھی ہے، حرام نہیں ہے۔ ہاں اگرچہ اس چیز کو ترجیح دے دی، نماز، روزہ، قرآن و سننا
کی تعلیمات کو سیکھنے سے اوائڈ کیا، پرہیز کیا تو پھر جرم بڑا سخت ہے، اور پھر جب جرم کریں گے اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب دیکھیے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھیں، اور ہمارا اعتقاد ایسا پختہ اور پکا ہونا چاہیے کہ میں جب نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوں، اللہ کے حضور کھڑا ہوں، تو پھر اس وقت کوئی تیسری بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کیا ہے، دنیا دار ہیں، اور پھر اللہ کے نبی کی عظمت پہ قربان جائیں۔ حضور نے ہمیں طریقہ بتایا، غلطی ہو جائے تو اس کی حل کیا ہے، اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے، واجب رہ جائے اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے، فرض میں تاخیر ہو جائے اس کا ازالہ کیسے کرنا۔ ہاں، فرض رہ جائے نماز نہیں ہوتی، فرض رہ جائے نماز نہیں ہوتی، سنت رہ جائے نماز ہو جاتی ہے، واجب رہ جائے نماز ہو جاتی ہے، بشرطے کہ سجدہ صاحب کیا ہو۔ جیسا کہ اب نماز میں قیام فرض ہے، تو قیام نہ کیا تو نماز نہیں ہوتی۔ اب قیام کے اندر اتنا نہیں ہے کہ اتنی دیر کھڑے ہو رہے ہیں، اسی طرح رکوع فرض ہے، رکوع نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی۔ سجدے فرض ہیں دو، ایک سجدہ کر لیا ایک رہ گیا، وہ نماز نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ اس کے لیے سجدہ سہو جو ہے یہ ازالہ نہیں بنے گا۔ 2 رکعتیں پڑھنی تھی، 1 رکعت پر سلام پھیر دیا تو سمجھے کہ یہ 2 ہو گئی تو وہ نہیں ہو گئی۔ ہاں، یہ ضرور ہے، سلام پھیرا یاد آیا فوراً کھڑے ہو جاؤ، چہرہ نہیں پھیرا یعنی سینہ نہیں پھیرا، چہرہ تو ظاہر جب سلام پھیرے گا آٹومیٹیکل دائیں طرف بھی جائے گا بائیں طرف بھی جائے گا، لیکن کلام نہیں کیا کسی سے اور سینہ نہیں ہٹا قبلے سے، تو یاد آیا کہ میں نے تو 1 رکعت پڑھی ہے، یہ 4 پڑھنی تھی، 3 پڑھ کے سلام پھیر دیا ہے، یا 2 پڑھی ہے 4 پڑھ کے سلام پھیرنا تھا تو 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا ہے، تو ویسے ہی کھڑا ہو جائے اور اپنی رکعتیں جو ہے وہ پوری کریں۔ اس کے آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ یہ ہے طریقہ کار میرے مسلمان بھائیوں۔ اگر ہمیں یعنی فرض رہ گیا، اب واجب ہے، سبحان ربی العظیم تسبیحات ہے، رکوع کے اندر یہ پڑھنا واجب ہے، اگرچہ یعنی یہ ترتیب کے ساتھ، اگرچہ یہ پڑھی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کی جگہ پہ پڑھ لی تو وہ سجدہ سہو لازمی آئے گا۔ اور اسی طرح تشہد میں بیٹھے عبدہ و رسولہ، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا، چونکہ قیام فرض ہے، قیام فرض ہے، تشہد میں بیٹھے یہ واجب تھا، اب قیام میں تاخیر کر دینا یعنی فرض میں تاخیر کر دینا، کسی فرض کو لیٹ کر دینا، سجدہ سہو اس پر لازم آتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہائے کرام نے تو یہ تک فرمایا ہے کہ بندہ اگر اتنی دیر بیٹھ گیا، اللہم بس فرض کریں تشہد کے لیے نہیں بیٹھنا تھا، کھڑے ہونا تھا، تو بندہ بیٹھ گیا اور اتنی اللہم تک یعنی اللہ، امام صاحب اکثر ایسا ہو جاتا ہے، امام صاحب بیٹھ گئے، مقتدی کھڑے ہو گئے اور پیچھے سے اللہ اکبر کی آواز آئی، تو امام صاحب کو بھی چاہیے کھڑے ہو جائیں اور پھر نماز پوری کروا کر سجدہ سہو کروائیں گے۔ آخری تشہد کے بعد
ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جائیں گے۔ اچھا ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم جب امام صاحب میں کھڑے ہونا ہوتا ہے، اگر وہ بیٹھ جائیں، اگر وہ بیٹھے ہوں تو پیچھے کھڑے ہونا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور اگرچہ بیٹھنا تھا تشہد میں اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تو اس وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے، تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ جی بالکل ویسے اگر اللہ اکبر کہیں گے تو ظاہر اللہ اکبر کہیں گے امام صاحب بعض اوقات مغالطہ لگ سکتا ہے، اس لیے اگر اللہ اکبر بھی کہہ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے کہ مخاطبات دوستوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کا تیسرے تک بھی آواز آ رہی ہوتی ہے، یہ بھی جبکہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم امام کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور سارے دوست ہیں وہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں رکوع میں اور تسبیحات سجدے میں تشہد پڑھتے ہیں، تو آواز اتنی ہونی چاہیے کہ صرف میں خود سن لوں، اپنے آپ تک بندہ سن سکے، نہ یہ کہ 10 افراد اور سن رہے ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے دوسرے بندے کو خلل بھی پڑ سکتا ہے۔ اگر فرض کرے بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اب ساتھ ایک بندہ پڑھ رہا ہے، دوسرا پڑھ رہا ہے، دوسرے نے بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ساتھ والے نے بھی 1 پڑھی ہے، وہ تشہد میں بیٹھا ہے، اب وہ پڑھ رہا ہے، خلل عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، لہذا جماعت کے ساتھ پڑھیں یا اکیلے پڑھیں۔ ہاں اکیلے ہیں کوئی اور نہیں ہے تو آپ مفرد بندہ اکیلا بندہ جو ہے وہ بابا سے بلند قرات کر سکتا ہے جو جاری نمازی ہے، اکیلا بندہ۔ تو جماعت کے ساتھ تو امام کو حکم ہے۔ تو حضرات کرام قدر یہ جو مسائل ہیں ان پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ رکوع میں کیسے جانا ہے؟ اب رکوع میں پہلے نمبر پہ قیام ہے، قیام سے پہلے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت کیا ہوتا ہے؟ اب یہ دیکھو حکم کیا ہے کہ یہ انگلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور یہ ایسے بھی نہیں ہونی چاہیے، ایسے جھکے بھی نہیں ہونی چاہیے، بندہ بھی ایسے جھکا ہوا نہیں ہوتا ہے، عموماً بندے آتے ہیں اللہ اکبر جانے، تو یہ حکم نہیں ہے۔ پاؤں بھی بالکل سیدھے، پیروں کا رخ جو ہے انگلیوں کا قبلے کی طرف ہو اور اللہ اکبر، کانوں کی یہ نرم لو یہاں تک انگوٹھے لگتے ہوئے ٹچ کرتے ہوئے اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھنے ہیں۔ اور پھر اگرچہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، دیکھا ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہے اور میں نے امامت کے ساتھ نماز کے ساتھ ملنا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو اس کو عموماً ہوتا ہے اور خاص کر جمعے کے دن تو زیادہ تر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ماشاء اللہ قائم کی بھی قلت ہوتی ہے۔ کوشش کیا کریں قائم سے آئیں۔ اور پچھلے جمعے میں نے ایک بات ڈسکس کی کہ نماز جمعہ کے حوالے سے 1 منٹ بیٹھ کے سنتے پڑھ دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، ایک تو جب خطبہ عربی کا پڑھا جا رہا ہو نا، تو پھر کہیں دوسری تیسری جگہ پہ جانے کی حکم نہیں ہے، تاکہ کوئی بول رہا ہے نا اس کو یہ بھی کہنا جائز نہیں ہے کہ خاموش ہو جا، گردنیں پھیلانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ پھر جب عربی کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، یہ جو دعا مانگتے ہیں، حالانکہ سرکار کی حدیث ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے، تو وہ بعض جگہ پر جو 2 خطبوں کے درمیان کی بھی علماء نے لکھا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جاتی ہے اس سے لے کر نماز جمعہ تک، تو خیر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کے ایسے دعا مانگنا یہ جمعے کے دونوں خطبوں کے درمیان جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب حضور جانے کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کا اسم مبارک آتا ہے، ہماری اہل سنت والجماعت کی یہ عادت شریفہ ہے، طریقہ کار ہے کہ ہم انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں، تو یہ جو آواز پیدا ہوتی ہے نا، یہ جو چومنے کی آواز، یہ تو ویسے بھی
نکالنی نہیں چاہیے، اور خطبے کے دوران زیادہ تر اس کو منع فرمایا، حضرت نے منع فرمایا ہے۔ یعنی کہ ابھی اذان ہو کے بہت سارے دوستوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو ایسا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ ہمیں فقہی مسائل کو سمجھ کر نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔